یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں پارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، دورہ قرآن 2024، سورۃ الانفال، اس کی آیت ہے 41۔ وَاعْلَمُوا پارہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جان لو کہ تم جس قسم کی جو غنیمتیں حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور قرابت داروں کا ہے اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تو تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، یعنی غزوہ بدر، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ غزوہ بدر، اب یہاں پہ تھوڑا سا غزوہ بدر کا بھی بتایا جائے گا، اور بیسکلی یہاں پہ جو مال غنیمت کی بات آ رہی ہے، تو جب بھی کوئی کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو غلبہ یا فتح نصیب ہوتی تھی تو اس میں مال غنیمت نصیب ہوتا ہے۔ مال غنیمت یعنی وہ جو بھی اسلحہ لے کے آئیں، جو بھی ان کے پاس زیور وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اپنی خواتین وغیرہ کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے، اور وہ زیور وغیرہ پہن کے، تاکہ وہ ان کے جو لڑنے والے ہیں ان کو لڑائی پر آمادہ کریں، لبھائیں۔ ایون ان کے ہاں جو ہے جیسے ہوتی ہیں نا سنگرز ہوتی ہیں، ان کو بھی لایا کرتے تھے، ڈھول پاجے وغیرہ کے سمیت لاتے تھے تاکہ لڑائی کے لیے اور زیادہ ٹیمپٹیشنز ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جس کی فتح ہوتی تھی، اور دونوں فریق جو پہلے زمانے میں جاہلیت کی جنگیں اس قسم کی ہوتی تھی، تو دونوں فریق لے کے آتے تھے ایسی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور خواتین کو اس لیے بھی بعض اوقات لے جاتے تھے کہ جیسے مرہم پٹی والا معاملہ، اور وہاں پہ پڑاؤ ہوتا تھا نا، تو کھانا وانا بنانا اس طرح کی چیزوں کے لیے تو خواتین جو ہے ہیلپر، اور وہاں کی خواتین ہوتی بھی جنگجو تھیں۔ عرب خواتین جو ہے، اگر آپ عمارہ کا یاد کر لیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جنگ میں غزوہ احد میں جیسے وہ شریک ہوئی تھی، تو وہ ان کی خواتین بھی اس طرح سے تلوار اٹھانا بھی جانتی تھی، جنگ کرنا بھی جانتی تھی۔ تو بہرحال غنیمت سے مراد وہ مال ہے کہ جو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں فتح اور غلبہ مسلمانوں کو جب حاصل ہوتا ہے تو وہ جو اس کے بعد وہ مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مال ہوتا تھا، جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، کافروں کی اور مسلمانوں کی جنگیں، پچھلے بھی تو انبیاء تھے نا، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ سارا مال ایک جگہ پہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس مال کو بھسم کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت فرسٹ ٹائم یہ حلال کیا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ 5 چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ان 5 چیزوں میں سے دیکھیں، ایک وہ بھی تھا کہ میری امت کے لیے ساری دنیا کو مسجد، ساری زمین کو مسجد بنا دی گئی، اور میرا جو روب ہے 1 مہینے کی مسافت پر قائم کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سب چیزیں بھی ہیں، لیکن یہاں پہ مال غنیمت کی بات آ رہی ہے۔ تو مال غنیمت جو ہے یہ ہوتا ہے، اور مال فے جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو لڑائی کے صلح کے ذریعے سے جزیہ یا خراج کے ذریعے سے وصول ہو، اسے مال فے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بہرحال مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو مال غنیمت آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو واقعہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے وہ دن حق و باطل کی جدائی کا، جو اس دن فوجیں بھڑ گئی تھیں، تو یہ غزوہ بدر کی طرف ہے، اور جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے، ساتھ ہی میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں، اور وہ دور والے کنارے پہ تھے۔ کون پاس والے کنارے پہ تھا؟ مسلمان مدینہ کے قریب والے کنارے پہ تھے جب جنگ بدر ہو رہی تھی۔ اور قصوہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دور ہو، تو مدینہ سے جو دور والا علاقہ تھا ادھر کافر جو ہے پڑاؤ زن ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اصل میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کے نکلے تھے تجارت کے لیے، اور اس سے پہلے کفار یہ کرتے تھے کہ مسلمان بھی جو تجارت کرتے تھے نا شام کی، تو مسلمانوں کو لوٹتے تھے، تو اور ظاہر ہے مسلمانوں کو کیسے بے سر سامانی کی حالت میں ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، تو ان کی یہ جو ہے بدلہ اور یہ سب چیزیں چل رہی تھیں، تو انہوں نے بھی سوچا، ان کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ گزرے گا، تو ہم بھی ٹھیک ہے، ہم بھی لوٹتے ہیں اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شریعت اس وقت نازل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بعد میں ان چیزوں کو بنا کر دیا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کی، اس وقت جو ہے وہ شریعت اس طرح سے نازل ہو رہی تھی۔
تو ظاہر ہے بدلے کی ایک کیفیت تو تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی ہے نا لوٹتے ہیں، اور وہ یہ جانا چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف، لیکن وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان جو ہے وہ زد میں ہے، مسلمان گھات لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور وہاں اس نے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے کفار کو تیار کر دیا، اور کفار جنگ لڑنے کے لیے آ گئے کہ مسلمان ہیں وہاں پہ تو ہم ان کو اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا یہ معاملہ ہوا۔ اب اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے مال غنیمت، آگے اس کو ایکسپلین بھی کروں گی ابھی میں، فی الحال تو آپ مال غنیمت کو ذرا سمجھیں کہ مال غنیمت میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرسٹ ٹائم حلال کر دیا گیا تھا، تو اب اس کے حصے بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اس کے کس طرح سے اس کو تقسیم کرنا ہے، تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور عربی میں خمس 5 کو کہتے ہیں نا، اور 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں، پھر یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، یعنی وہ بھی جو ایک طرح سے ویلفیئر کے کاموں میں ہی خرچ کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا حصہ باقاعدہ طور پہ کوئی اللہ کو دیا نہیں جاتا تھا، یہ ایک معنوی اور حصی انداز ہے، تاکہ آپ کی جو کامیابی ہے، آپ کی جو رزق کا جو معاملہ ہے، یہ بھی ایک رزق کی شکل تھی نا مال غنیمت، تو اس کی جو ساری جو منصوبیت ہے یہ اللہ سے رہے، تو اللہ کا حصہ ایک رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ کہ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حصے کو جو ہے ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، اللہ کے حصے کو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ ادھر ان کے ہاں ایک یہ روایت تھی نا، آپ کو پیچھے پڑھ تو چکے ہیں کہ بتوں کے نام پر وہ دیتے تھے، اور اپنی جو بھی رزق ہوتا تھا، جو بھی پیداوار ہوتی تھی، اس میں سے بتوں کا حصہ نکالا کرتے تھے کافر جو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ روایت اس ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اللہ کی وجہ سے مل رہا ہے، اللہ کے اذن سے مل رہا ہے، اور اس میں جو ہے ہمارا اپنا کوئی زیادہ دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ملا ہے۔ اور یہ رزق کا بھی کانسیپٹ ہمارے ساتھ ساتھ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، مال غنیمت بھی ایک رزق کی شکل ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں کیونکہ جنگیں اور جہاد ہو رہی تھی تو یہ بھی ایک رزق کی شکل ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنایا گیا، تو یہ بھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، ان کے موجود ہونے سے، ان کی وجود سے، ان کی تربیت سے، ان کی برکت کی وجہ سے یہ تمام تر فتوحات مل رہی ہیں تمہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کا بھی ایک حصہ جو کہ مزید وہی ویلفیئر کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس میں سوسائٹی کا ایک پورا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے نا، کہ اسلام آپ دیکھیں کہ اس میں سب کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا، حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو مجاہدین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اس مسلمانوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو تم تو گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، لیکن وہ جو مال غنیمت ملا ہے وہ صرف اور صرف تمہارا نہیں رہے گا بلکہ پوری سوسائٹی میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، صحیح ہے؟ اور اگر آپ جہاد کے لیے گئے اور کچھ لوگ ظاہر پیچھے رہے ہوں گے کہ کسی کی کوئی مجبوری ہے، مثلا خواتین ہیں، مثلا کمزور بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کا بھی حصہ، اور وہ اس میں ایک یعنی کہ ایک طرح سے سیلیبریشن ہو رہی ہے، فتح کی ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو سب کو اس میں شامل کر دو۔ سوسائٹی کا ایک ایسا زبردست نقشہ جو ہے نا کھینچا گیا ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام ہر طبقے کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر جو انسان ہے وہ دینے والا ہاتھ بن جائے، ٹھیک ہے؟ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے لینے والا ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی اس طرح سے تربیت کریں، ان کی ایسے مدد کریں، جیسے اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک شخص یاد ہو کہ وہ جب آیا تھا کچھ مانگنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی چیز ہے جس کو، تو کہا کہ ہاں، اس نے کوئی اپنی زرہ پتہ نہیں کیا بتائی تھی، تو اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس کو بیچو، اور اس سے کلہاڑی جو ہے نا بنا کے، اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی جو ہے نا وہ بنا کے دی اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ اب تم 15 دن تک میرے پاس آنا نہیں، تم اپنا کماؤ اور اس کو کرو۔ اور وہ جب واپس آیا 15 دن کے بعد تو وہ خود دینے والا ہاتھ تھا، وہ اتنا خود کفیل ہو چکا تھا۔ تو اسلام کی جو سوسائٹی ہے نا، اس کا نقشہ کچھ یوں ہے
کہ اس میں ہر انسان جو ہے دینے والا ہاتھ ہے، ہر انسان ہنر مند ہے، ہر انسان کمانے والا ہے. اور واقعی حضرت عمر کا جب دور تھا اس میں جو ہے زکوٰۃ کے لیے لوگ مشکل ملتے تھے. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے تو اس میں زکوٰۃ کے لیے اینڈ میں جب انہوں نے اتنی ساری اصلاحات کر دی تھی تو یاد نہیں کہ اس میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے لوگ مطلب زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے کیونکہ وہ اتنے خود کفیل ہو چکے تھے. تو اسلام یہ چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویلفیئر ورک نہ کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک یہ بھی فضا چل رہی ہے کہ نہیں ہے نا، کچھ نہیں کرو، کھانا نہیں کھلاؤ، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، بس تم صرف یہ. بھائی وہ اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویلفیئر ورک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کہیں آپ نے راشن بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اسپیشلی خواتین، مجھے یہ بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ کہ بھائی خواتین کو بس یہی کرنا ہے، ان کو ارننگ کرنی. ٹھیک ہے ارننگ کرنی ہے، مگر آپ نے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خواتین کا اصل کام گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو اگر کوئی بیوہ خاتون ہے، اگر کوئی ینگ لڑکی ہے مثلاً، ٹھیک ہے، یا بیوہ خاتون ہے، اسی کی ینگ لڑکیاں ہیں، اب اگر ان کو آپ کہیں گے نہیں جی آپ نے باہر نکل کے جاب، ہم آپ کو جاب ڈھونڈ دیتے ہیں اور آپ جاب کریں، تو فتنہ اور فساد زیادہ معاشرے میں پھیلے گا بنسبت اس کے کہ آپ یعنی ریاست ایک ولی کا کردار ادا کریں. اور ریاست یا جو بھی، ریاست سے مراد یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ ان کے اخراجات اٹھائیں تاکہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑیں. اور ان کے اور بھی طریقے سے مدد ہو سکتی ہے، ان کے شادیاں کروا دی جائیں، ان کو رشتے ڈھونڈ دیے جائیں، ان کو اپنے گھر بسائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے، آپ سورہ نور میں پڑھیں گے کہ جو بھی ایم ہو معاشرے میں، ایم کسے کہتے ہیں؟ جو کنوارا ہو یا جس کا بے نکاح، ایم کے لیے جو لفظ آتا ہے نا استعمال، وہ بے نکاح، ان میرڈ شخص، وہ چاہے بیوگی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، تو اس کا نکاح کرا دیجیے. یہ بھی ایک ویلفیئر ورک ہے کہ کسی کو آپ جو ہے ایک سربراہی میں کسی کے دے دیا جائے. ٹھیک ہے، اب وہ لک آفٹر خود ہی کر لے گا، ٹھیک ہے نا، جو اس کا شوہر ہوگا. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ویلفیئر ورک یعنی سوسائٹی کا ایک، کیونکہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے خلفائے راشدین کے دور میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں تو ویلفیئر ورک بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ویلفیئر ورک نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر راشن پہنچایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں. تو آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا ان کو فقیر بنا رہے تھے؟ نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کام نہیں کر سکتے، بزرگ ہیں مثلاً، ضعیف ہیں، اب وہ ان کی اتنی عمر نہیں ہے، یا جیسے میں نے بیوہ خاتون کا بتا دیا، اب وہ باہر نکل کے جس نے ساری زندگی کمایا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے، اس کو نہیں، وہ تو اس کو تو دنیا کی شاید سمجھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیسے کرے گی؟ کیا ہر ایک بزنس مین ویمن نہیں بن سکتی؟ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں سوسائٹی کا جو نقشہ ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود کفیل، پہلی بات تو یہ فرسٹ پریفرنس یہی ہوگی کہ لوگوں کو خود کفیل کیا جائے، یا پھر ان کو اگر ایسی خواتین ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ان کو ایسی کوئی ارننگ کا سسٹم کرتے ہیں جو وہ گھر بیٹھے کر سکیں. یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خواتین اس زمانے میں جیسے چمڑا رنگنے کا کام کیا کرتی تھیں، بزنس ہوتا ہے لیکن وہ خود نہیں نکلا کرتی تھی. ان کے اگر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یاد کریں تو ان کا بزنس تھا، بہت پھیلا ہوا بزنس تھا، مگر انہوں نے ملازمین رکھے ہوئے تھے، ان کے غلام ہوتے تھے اور وہ اس بزنس کو رن آؤٹ کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود شام کبھی کہیں ایسا نہیں آتا کہ وہ خود شام کا ٹریول کر رہی ہیں، ایسا نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامک سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، ایک ویلفیئر سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، وہاں پہ ارننگ کے جو ذرائع ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ساری چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. یعنی لوگوں کو کھانے وانے کا معاملہ بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے راشن بھی پہنچایا جا سکتا ہے، وہ آپ دیکھ کر خود فیصلہ کریں گے کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر جو ہے ایسا کام، بہت سے مساجد ہیں وہاں پہ جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرنا کتنی بہت بڑے اجر کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ان کی کوئی مطلب، ایک تو بیچارے وہ اتنا بڑا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں کہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مدارس ہوتے ہیں، مدارس کے بچوں کا کبھی حال جا کے دیکھیں، وہ کس طرح سے کتنی قسم پرسی والی، مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو تو شہزادوں والی لائف ملنی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے زبردست کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دین پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں کتنا، اگر آپ ان کی بنسبت کسی ہائی کلاس یونیورسٹی کے ہاسٹلس دیکھیں گے نا تو وہ زیادہ جو ہے ایکوپڈ ہوں گے اور زیادہ ویل سیٹ ہوں گے.
ٹھیک ہے، زیادہ ایکوپڈ ہوں گے وہ، مطلب زیادہ ان کے پاس فیسلٹیز ہوں گی. اور اس کی بنسبت اگر مدارس کو دیکھیں گے تو وہ بہت قسم پرسی میں جو ہے نا دین کی تعلیم دے رہے ہوں گے. بعض اوقات میں خود مجھے خود پتہ ہے، بعض اوقات ان کے پاس سردی میں گیزرز نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس پورے بستر نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوسائٹی کا پورا نقشہ کہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے ہر انسان اپنا اپنا جو ہے اپنا رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے، ہر انسان اپنا اپنا بیڑا اٹھائے گا کہ ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو اور اس پہ کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا، کوئی اگر کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ، کرنے دیں. آپ کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ بھی کر لیں، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے ویلفیئر ورک وہ آپ کریں. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے جب سے مدرسہ کھولا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی چیز سے زیادہ جو بڑی بھوک ہوتی ہے نا وہ روح کی بھوک ہوتی ہے. مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک طرح سے کھانا بانٹ رہے ہیں، اور وہ علم کا کھانا ہے کہ کسی کو، آپ کو پتہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ہدایت کی طرف لے آئیں. جب آپ ہدایت کی طرف لے آئیں گے نا تو وہ اللہ کو دوست خود بنا لے گا. وہ اس کو اللہ سے مانگنا سکھا دیں گے آپ، وہ اللہ سے خود مانگ لے گا، وہ اللہ کے سامنے اس فریاد کرنا سیکھ لے گا. اللہ اس کے حالات ویسے ہی بدل دے گا، کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ لسٹ میں آ جائے گا. کیونکہ ہدایت کی طرف جو آ جاتا ہے، جو علم کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو اللہ تو بہت غیور ہے، اللہ اس کے حالات خود ہی سدھار دے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سب سے، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے جو مدارس کرتے ہیں، جو دین کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو دین کی پڑھائی پہ لگا دینا. پھر ان کو خود بھی کراہیت آئے گی کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائیں، ہم کسی سے کیوں مانگے، ہمیں مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگے. اور پھر ان کے اندر صبر بھی آئے گا، ان کے اندر قناعت بھی آئے گی. آج کے معاشرے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں نیڈ بیسڈ تو معاشرہ رہا ہی نہیں ہے نا. ہمارے معاشرے میں تو خواہشات بیسڈ معاشرہ بنتا جا رہا ہے. نمائش بیسڈ معاشرہ اگر ہم کہیں تو وہ زیادہ اس کے لیے مناسب ہے. کہ یہ نہیں کہ نیڈ، میں نے دیکھا آج کل کے حالات تو زیادہ اچھے ہیں، نیڈ سب کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن ان خواہشات کا کیا کریں جو دلوں کے اندر ابھر رہی ہیں. اور ان کو پوری کرنے کے لیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین یا کوئی بھی جینٹس بھی ایون ڈبل جاب کر رہے ہوتے ہیں، ایون بچے ارننگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو لگایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک ارن کریں. آج کل آپ دیکھیں یوٹیوب کی کمائی، اور یوٹیوب کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا رکھا ہے کہ آپ یوٹیوب کریں اور اس سے کمائی کریں. یہ سب چیزیں، اور اس میں ہم کتنا دین کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کے لیے، اس کا کوئی ہوش حواس نہیں ہے. اور کس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ اسی کی یہ کمانے کی جو ہیبس ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا مل رہا ہے کہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو اٹس اوکے. پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. یہ معاشرہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسا معاشرہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے اس میں ہر طبقے کو، خصوصاً پسے ہوئے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی کہ تاکہ دل آپس میں ملے رہیں، تاکہ اتحاد کا معاملہ ہو، تاکہ احساس کا جذبہ معاشرے میں بیدار رہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دو الگ قسم کی جو ہے نا کلاسز بن جاتی ہے. ایک لیڈ کلاس جو بہت ہائی کلاس ہوتی ہے، اور ایک بالکل ہی لوور کلاس. اور آج کل آپ دیکھیں مڈل کلاس بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ مڈل کلاس لوور ہوتی جا رہی ہے، یا پھر وہ اپنی ہائی کلاس کے چکر میں اور ایلیٹ کلاس کی نقل میں جو ہے وہ بند تو نہیں رہی، مگر ان کی خواہشات ویسی کر لی انہوں نے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایلیٹ کلاس جیسی خواہشات اگر پال لیں گے، یا ان کے جیسا لائف سٹائل ہم نقل کرنا شروع کر دیں گے، تو لوگ ہمیں امیر سمجھنا شروع کر دیں گے. دس از ناٹ فیئر، دس از ناٹ دا وے کہ دے آر سیئنگ. یہ نہیں ہوتا ہے. وہ جو کلاس ان کی ہے وہ ان کو وہی کہا جائے گا. صرف نقل کرنے سے کوئی ایلیٹ کلاس، آپ نقل کر لیں گے بل گیٹس کی، کیا آپ کو بل گیٹس سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ کلاس ڈفرینس کم ہو معاشرے میں. یہ جو کلاس ڈفرینس ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اگر خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں تو کلاس ڈفرینس نہیں تھا. سب جو ہے نا، اگر کوئی مالدار تھا نا تو اس کو بلکہ فکر ہوتی تھی کہ میں نے جو ہے نا مالدار بن کے دکھنا نہیں ہے، بلکہ مجھے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ اتنے مالدار نہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذہن میں لیں، انہوں نے وہ کنواں تک وقف کر دیا تھا، بیر روما جس کو کہا جاتا ہے، کہ میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور نا لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی، تو وہ خریدا انہوں نے، اور وہ فری آف کاسٹ وہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہوتے ہیں مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہے
تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں فیملی لیول پہ یہ کام کرنا چاہیے. اسٹارٹ کہاں سے کرنا چاہیے؟ اپنی فیملی میں. دیکھیں کہ ہماری فیملی میں ہمارے کوئی کزنس ہیں یا ہمارے کوئی کزنس کے بچے ہیں یا ہمارے بہن بھائی ایون ہیں, تو اگر ان کی کوئی کمی ہے ان میں کچھ, تو ہم ان کی مشکل کو حل کریں اور ان کو تھوڑا اوپر لانے کی کوشش کریں. مگر ہمارے ہاں کیا معاشرہ ہے, ہم تو ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں. حسد اتنا زیادہ ہے. ہم تو ایک دوسرے, اگر کوئی ہم سے تھوڑا سا برابر بھی آ جائے, اوپر آنے لگے, تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے کا بہت جو ہے نا بٹر سچ ہے یہ. لیکن ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ہائی کلاس رہیں. استغفر اللہ. ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے. مقابلے بازی کس میں؟ بہن بھائیوں میں اور رشتوں میں. مثلا نند بھابھی میں, دیورانی جیٹھانی میں, مطلب وہ رشتے ہو گئے نا, کزنس میں آپس میں. تو یہ جو ہے نا, یہ مقابلے بازی, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقابلے بازی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا حسد میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے ان چیزوں میں نہیں ہے جو ہم نے منفی چیزیں معاشرے میں ایک طرح سے برپا کر رکھی ہیں. یہ ان چیزوں میں نہیں. اللہ کی رضا یہ کہ آپ سب کو اوپر لے کے آئیں. سب کی اگر آپ ارد گرد دیکھیں, اس میں 2 ثواب ملیں گے, صلہ رحمی کا بھی اور آپ کو جو ہے صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کا حصہ رکھنا. پھر آپ دیکھیں کہ اب آ جاتے ہیں یہ جو غزوہ بدر کے بارے میں, کہ اگر وہ جو تجارتی قافلے کا میں نے بتایا کہ وہ گزرا تھا. اچھا, بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم پاس والے کنارے پہ تھے اور وہ دور والے کنارے پہ تھے. جو فرقان سے مراد جو ہے نا, وہ دن ہے غزوہ بدر, جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا. اس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گئے تھے. حق جو ہے وہ ہو گئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور باطل وہ ہو گئے تھے جو ان کے ساتھ نہیں تھے. تو وہ جدائی کا جس دن, اور کلیئر کٹ فیصلہ ہو گیا تھا اس دن. ٹھیک ہے. جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تم پاس والے کنارے پہ تھے, یعنی مسلمان, اور وہ دور والے کنارے پہ تھے. ٹھیک ہے. جب پڑاؤ ڈالا جاتا ہے, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ, اور قافلہ تم سے نیچے تھا, یعنی وہ تھوڑی چڑھائی پہ تھے مسلمان, اور بارش بھی ہو رہی تھی. تو بارش کا پانی بہہ بہہ کے اس طرف جا رہا تھا, تو وہ کیچڑ میں جا رہا تھا. وہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے نا اس زمانے میں, تو میزائل سسٹم تھوڑی تھا کہ ایک میزائل داغ دیا ادھر سے. اس زمانے کی ذرا جنگوں کو ذہن میں رکھیں, تلوار اور نیزہ بازی اس چیز سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے, لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ڈالنا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ طے ہوتا کہ بھی جنگ کا باقاعدہ دن کون سا طے کرنا ہے, ٹائم کون سا ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے وعدہ یا اعلان جنگی اگر ہو جاتا, تو جو ہے نا یہ ممکن نہ تھا, کیونکہ تعداد مسلمانوں کی کم تھی. تو یہ مسلمانوں کو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تم شاید کر ہی نہ سکتے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ فتح تو ایسے لگتا ہے پلیٹ پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو باقاعدہ جنگ کے لیے شاید آپ ریڈی نہ ہوتے. مسلمان کچھ نہ کچھ اپنی اپنی رائے دیتے, کچھ کہتے ہیں ابھی تھوڑی تاخیر سے کر لیں, ابھی ہمارے پاس سامان کم ہے. مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا فیصلہ جنگ تھا. ٹھیک ہے. وہ ہو کر رہنا تھا. یہ کیوں ہوئی جنگ؟ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ تاکہ مسلمانوں کا رعب جو ہے نا وہ کافروں کے دل میں جم جائے, تاکہ مسلمان غالب آ جائیں. ٹھیک ہے نا. جیسے بہت سی دفعہ قوموں کی زندگی میں امن ضروری ہوتا ہے نا, اسی طرح سے بہت سی دفعہ قوموں کی زندگی میں جنگ بھی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی قوموں کی ترقی اور اعتماد کا سبب بنتی ہے اور قوموں کو اوپر لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمان اس کے بعد مزید مضبوط ہوئے تھے. تو جنگ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, بس اچانک حالات بن گئے ایسے کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ تو لوٹنے نکلے تھے, وہ قافلہ تو بچ گیا, اور وہ کافر آگے لڑائی کے لیے. اب مسلمان جو تھے وہ ظاہر آلریڈی موجود تھے, تو انہوں نے پھر جنگ کی, اور فتح بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تاکہ مسلمانوں کی کمزوری کی باوجود اسلام کے مخالفین پر یہ واضح کر دے کہ صرف اسلام ہی سچا دین ہے. ٹھیک ہے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا جنگ سے ہمیشہ غیر اقوام پر مسلمانوں کا رعب جو ہے نا وہ قائم ہوتا ہے. آپ اگر پیچھے اگر آپ دیکھ لیں, آذربائیجان کا معاملہ ہوا تھا, ایون اس سے پہلے جنگیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ترکی کی تاریخ دیکھیں گے نا, تو ترکوں نے بہت جنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا رعب قائم تھا, اور ترک جو تھے وہ جنگجو تھے,
اور وہ فتوحات کیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کا ایک خاص قسم کا رعب قائم تھا اور مسلمانوں کا کلچر بھی بچا ہوا تھا. مگر جب جنگیں ختم ہوئیں اور مسلمان پسپا ہونا شروع ہوئے تو آج آپ دیکھیں کہ اتنے سارے مسلمان، آلموسٹ میرا خیال ہے 200 مسلمان ملک ہیں، مگر آج بھی صرف ایک اتنا سا علاقہ ہے فلسطین جہاں پہ، اور وہ اسپیشلی ہمارے دل سے اس لیے قریب ہے کہ وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے رمضان کی میرا خیال بات ہے، اور ہر رمضان میں وہ کچھ نہ کچھ مسجد اقصیٰ میں شرارت کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں. مگر اس کے باوجود کیونکہ ہمارے اندر ایک غیرت نہیں ہے، ایک دینی حمیت باقی نہیں رہی، تو اس وجہ سے ہم خاموشی سے سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو پھر ہم جائیں گے. اچھا، اگر امام مہدی کا انتظار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ انتظار کیسے کرنا چاہیے؟ آپ کو دین کی تعلیم لے کے انتظار کرنا چاہیے. امام مہدی کا انتظار ایسے تاکہ آپ مینٹلی اور جذباتی طور پہ اچھے مسلمان تو بنے ہوئے ہوں ان سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، کیونکہ جنگیں تو مسلمان جیتتے ہیں نا جو مینٹلی اور فزیکلی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، تو بہر اللہ تعالیٰ یہی آپ کو بات بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ہوتا تو شاید یہ جنگ نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بعض اوقات انسان کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کو آپ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، تو وہ ہونا اسی طرح سے ہونا تھا. تو مسلمان کو کیا سکھایا گیا؟ ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہ کاش میں یہ کر لیتی تو کاش یہ ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کو یہ کاش کہنے سے روکا گیا. کاش تو شیطان کا جملہ ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جب ہو جائیں نا، یعنی ہماری زندگی میں آ جائیں باوجود اس کے کہ شاید ہم نہ چاہتے ہوں، تو پھر اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرنا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی آزمائش ہے، اگر وہ کوئی مشکل ہے تو اس کو سالو کرنے کے، اس سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈ لیں کہ اللہ کی رضا میں رہتے ہوئے میں اس کو کیسے سالو کروں، میں اس سے کیسے نکلوں. ٹھیک ہے، لیکن ایکسیپٹنس کرنا ہے. انہوں نے دیکھیں جنگ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے تقدیر میں وہ قافلہ نہیں تھا، یہ جنگ تھی اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی. مسلمانوں کا ایمان دیکھنا تو یہاں سے دیکھ لیں آپ کہ کوئی تیاری نہیں تھی. وہ تیاری تو ہے، وہ کتنی چھوٹی سی تیاری ہوگی نا، وہ جو قافلے کو لوٹنے کے لیے تیاری اور ایک جنگ کی تیاری، دو الگ قسم کی تیاریاں نہیں ہوں گی. جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے چند مسلمان جیسے گئے ہوں گے، انہوں نے کچھ اسلحہ ہوگا اور ایک دم سے اعلان ہو گیا، ایک دم سے بتا دیا گیا کہ نہیں اب تو جنگ ہوگی. اور ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اس کو من اللہ سمجھ کے، اللہ کی طرف سے سمجھ کے وہ اس کے لیے بھی ریڈی ہو گئے. اور پھر جب آپ ریڈی ہو جاتے ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے بھی یہ دیکھیں، جنگوں کے جو حالات ہوتے ہیں نا، میں ان کو بڑی پازیٹیولی لیتی ہوں. میں تو ان سے بڑا سیکھتی ہوں کہ اس سے آپ زندگی کی جنگیں بھی جیتتے ہیں. یا آپ کو کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی زندگی کا مجاہد ہی ہوتا ہے نا، اس کو بھی تو جنگ جیتنی ہوتی ہے نا اپنی زندگی کی جنگ میں، کیونکہ اس کو شیطان سے مقابلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، شیطان اس کا دشمن ہے، نفس بھی اس کا دشمن ہے. تو اس سے آپ اپنی زندگی کی جنگیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ قرآن میں اب جنگوں کا کتنا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھی جب یعنی ہماری جنریشن جو پڑھ رہی ہے تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن کو تو ابھی جہاد اور جنگ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، دور دور تک واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بالکل وہ ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہمارا. اس کے باوجود ہمیں جنگی حالات، جنگی معاملات سارے بتائے گئے نا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم ان حکمت عملی کو اپنی عائلی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی ان سے کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا اس کو لبیک کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اگر ایسا ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں اور آپ ان کو اپنی حکمت عملی سے، اپنی ثابت قدمی سے اور اپنے استقامت کے ساتھ، اللہ کی رضا، اللہ کی مدد، اللہ کی دعا کے ساتھ جب آپ ان سے نکل جاتے ہیں، ان کو دیکھیں جو مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات یہ ہوتی ہیں وہ مسلمانوں سے وہ مومن سے چھوٹی ہوتی ہیں، مومن ان سے بڑا ہوتا ہے. مومن کا دماغ، عقل، سمجھ اس سے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ان سے عبور کر جاتے ہیں نا، ان کو عبور کر جاتے ہیں، پھر آپ ایک بھرپور طاقتور مومن، ایک پر اعتماد مومن بن کے جو ہے نا نکلتے ہیں. اس لیے کبھی بھی مشکلات کے سامنے گھٹنے مت ٹیک دیا کریں.
مجاہد ہے نا آپ، مومن اپنی آزمائش کا مجاہد ہوتا ہے نا، تو مجاہد ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو مجاہد جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آ گئی ہے یہ چیز سامنے، اب اس کو فیس کرو، یہ چیز ہے زندگی میں، تو اب اس کی سلوشنز کی طرف جاؤ. اس کو ڈیل، بعض اوقات سلوشن بھی نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم ڈیلنگ ہی آتی ہو ہمیں تو ڈیلنگ بھی نہیں آ رہی ہوتی بعض اوقات، ٹھیک ہے نا. ہم پیر پٹک رہے ہوتے ہیں، ہمیں نا مطلب بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم کر لیتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو ڈیل نہیں کرتے، اس کو نہیں کرتے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں کرتے تو ہم اس سے نمٹنا، اس کی سلوشن کی طرف نہیں جاتے. مطلب بیٹھ کے اور کچھ نہیں، تبھی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے نا، آپ کو اگر ویسے نہیں تھا تو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائے گا، جی بھائی یہ مسئلہ آ گیا ہے، چلو بھائی اس کے یہ سلوشنز ہیں، ٹھیک ہے، اس مسئلے کا یہ حل نکل سکتا ہے، تو چلو اب دیکھ لیتے ہیں اس کے حل کون سے والا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس میں مشاورت بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی ہے نا پریشان نہیں ہوا کریں. مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس حد تک پریشان، ایک لیول تک، ایک حد تک ہونا، پریشان ہونا وہ برحق ہے، اس میں کوئی آنسو بھی نکل آتے ہیں بعض اوقات، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا غم کو روگ نہ بننے دیں. روگ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو اندر سے، وہ پھر کینسر بن جاتا ہے، وہ پھر آپ کو اندر سے کھانا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹینشن ہے، یعنی آپ کی ٹینشن یا آپ کی پریشانی باہر رہنی چاہیے، اس کو اندر کے دروازے نہ دیں، اس کے لیے اندر کی کھڑکیاں نہ کھولیں. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ ٹھیک ہے، اس کو باہر سے ڈیل کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو بہرحال ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک کام کر ڈالنا تھا، وہ ہو گیا. جو ہلاک ہوا وہ دلیل پر ہلاک ہوا، یعنی یقین جان کر ہلاک ہوا. جو زندہ رہا وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہا. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وان اللہ لسمیع علیم. اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ لوگ کیونکہ دعا کر کے نکلے تھے، خانہ کعبہ کا جو غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے آج جو حق پر ہے نا اس کو غالب کرنا، اور جو حق باطل ہے نا اس کو نیست و نابود کر دینا. ان کو کیا پتا تھا اپنے لیے، بعض اوقات انسان اپنے لیے ہی کوئی بد دعا مانگ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ٹھیک ہے. اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں. یعنی اس جنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک قوم بن کر ابھرے، اور ان کو کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہم، ایک بات پتہ چل گئی واضح طور پر کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آئی تھی. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مان رہا مسلمان. اللہ ان کو مشرک ہی کہہ رہا ہے، اللہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ایز اپنے دین پر، ایز مسلمان. تو پھر ان کو اب پتہ چل گیا، اس جنگ کے ذریعے سے واضح کر دیا گیا کہ آپ کی مدد نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اب ان کو پتہ چل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی. اچھا ہوا ہے کہ شروع میں جو ہے نا ان کی تعداد کم دکھائی تھی، کافر کم دکھائے تھے مسلمانوں کو، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند رہے کہ بھئی اتنے بھی نہیں، چلو تھوڑے سے ہی تو ہیں، ہم جو ہے نا کر لیں گے ان سے کم مقابلہ. اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے. اگر شروع میں ان کو دکھاتے کہ بہت زیادہ ہیں تو مسلمان شاید نہ اس کام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہنے کہ آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور وہ دلوں کے بھید سے خوب آگاہ ہے. جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہو. بعد میں دونوں کو اپنے سے دگنا دکھایا تھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک، وہ آپ آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں. اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، ٹھیک ہے. یہ وہ نسخہ ہے کہ اگر آپ کسی جنگی کیفیت میں، ایون دنیا کی کسی جنگی کیفیت میں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ نمبر 1 ثابت قدم، استقامت، ٹھیک ہے نا. فَاسْبِتُوا وَاذْكُرُوا، اور اللہ کا ذکر، تسبیح پکڑ لیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آزمائش یا مشکل میں نا تسبیح کو تھام لیں، اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا. تسبیح وہ بامعنی تسبیح بھی ہو سکتی ہے اور بامعنی ذکر بھی ہو سکتی ہے. مسلسل استغفار کریں، مسلسل اللہ کے ذکر کے ساتھ بندے رہیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس مشکل سے نکالے گا. اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم
بزدل ہو جاؤ گے. یعنی کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو تنازع اور اختلاف میں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، دشمن طاقتور ہو جاتے ہیں کہ آپس میں کوئی کچھ رائے کہہ رہا ہے، کوئی کچھ رائے، اور اسی وجہ سے تفرقے سے روکا گیا. تفرقہ بھی تو اختلاف ہی ہے نا، تفرقہ بھی تو فرق سے ہے نا، کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے ہمارا کہاں ہوا تھا، ٹیکساس میں تھا، پتہ نہیں کون سی جگہ پہ ہمارا ایک سیشن تھا یہ الہادی انٹرنیشنل کے انڈر. تو ہے نا وہ ظاہر اسٹوڈنٹس کا گروپ ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ چیزیں، اب وہ اس میں ہوتا ہے وہ سوال پوچھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، تو ہم بتا رہے تھے. تو انہوں نے جو بڑا مین سوال، اور ان کے کوئی جو مطلب جو اسٹوڈنٹس تھے نا، جو بچے تھے، مطلب اتنے بڑے بھی نہیں تھے، ٹین ایجرس تھے، اور لیکن جو سوال یہ آیا تھا نا وہ بہت چھوٹے بچوں کی طرف سے آیا تھا. اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کے اندر جو ہے نا فرقہ واریت ہے، مسلمان آپ دیکھیں، اور وہ جو تھے وہ یہودی تھے اور وہ نصرانی عیسائی تھے، اور وہ بچے انگریز بچے اسکول کے بچے تھے. اچھا، اور وہ بچے جس گروپ سے آیا تھا نا، میں اس پہ بڑی حیران ہوئی تھی کہ وہ چھوٹے تھے یعنی. اور میں سب سے پہلے تو میں ایک دم جیسے نہیں کہتی کہ اسپیچ لیس ہو گئی کہ ان کو بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا، میں نے اس پہ بھی پھر میں نے کہا اس سے آپ کی کیا مراد ہے، مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیکسزم ہے اور یہ، تو آپ نے کون سے، میں نے ان کے بلکہ میں نے سمجھی کہ شاید ان کو ایسے ہی کہیں گا ہوائی کوئی خبر مل گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے اندر ہے نا شیعہ اور سنی اور ہے نا اس طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے نام بتایا باقاعدہ ہمیں، اور میں مطلب آئی واز سچ اسپیچ لیس. نہیں ہو جاتا جیسے انسان کے یعنی اتنا ان کو پتہ ہے کہ ہمارے، اور اس سے کیا ہوتا ہے بیڈ امپریشن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو یعنی ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم کسی کو بتانے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو، تم لوگ مسلمان جو ہے نا، یہ تو اس طرح سے بات ہو گئی بھئی آپ کے اندر بھی فرقہ واریت ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ فرقہ واریت اگر وہ تو شکر ہے انہوں نے قرآن کا حوالہ نہیں دے دیا تھا، ورنہ قرآن میں اس کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جیسے سنا ہوا ہوگا تو ان کو پہلے، کیونکہ جب ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی بہت انفارمیشن بھی دی جاتی ہے، ان کو سوال جواب کے لیے بھی بتایا جاتا ہے بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے اسلام. تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی طرف سے پریپریشن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اسلام میں ابھی آپ آیت پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں کر لیا. تو فرقہ واریت سے دشمن مضبوط ہوتا ہے اور اس مسلمان کمزور ہوتا ہے. یہ اس بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے نا. جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا یا منع کیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا میں گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے. یہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، کیونکہ اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرتے ہوئے نکلے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے گھیرنے والا ہے. جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا. مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ انہیں پیچھے سے نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ شیطان جو ہے تو سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، جو بنی بکر کنانہ کے سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح اور غلبے کی بشارت دی تھی بلکہ اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا تھا. اور شیطان ان کے قافلے میں شریک رہا تھا، لیکن جب ملائکہ دیکھے دوسری طرف سے مسلمانوں کے قافلے میں تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا. آپ کو پتہ ہے شیطان ملائکہ سے ڈرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے وہاں پر سے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے آپ اس پارے میں منافقین کی بہت ساری آپ دیکھیں گے، ان کی باتیں بھی پڑھیں گے. اور یہ جو یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے. کاش کہ تو دیکھتا کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو یہ تھا کہ بھائی مسلمان تو بہت کم ہیں. یہ کون؟ منافقین کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک طرح سے مرنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ نہیں تھا. تو منافقین تو پہلے ہی سائڈ پہ ہو چکے تھے، اور وہ تبصرے بازی. اچھا آپ دیکھیں گے کہ منافقین جو ہے نا تبصرے بازی بہت کرتے ہیں. تو یہ جو مومن کو نا اپنی صفت کا جو ہے نا ذرا ازالہ کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بھی
یہ صرف بہت زیادہ تھی. ہمیں تبصروں کا بڑا شوق ہے. کسی کی بھی کوئی بھی بات ہو ہم اس کے اوپر ہے نا گوسپ کرنا, اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں, سارا تبصرے پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تبصرہ بازی جو ہے نا اسلام میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے, اسپیشلی جب یہ نیگیٹو ہو. تو یہ نیگیٹو تبصرہ بازی تھی ان کی, کہ ان کو یہ تھا کہ ان کو تو ان کے دین دھوکے, مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. منافقین یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو یہ تھا کہ یہ کیسے مقابلہ کریں گے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی دین کے اوپر ایمان رکھ کر یا دین کی جو بات کرتے ہیں نا, تو جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا, آج کے دنیا دار لوگ موسٹلی منافقین ہی ہوتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے آپ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لو جی یہ پتہ نہیں کیسے کامیاب ہوں گے, ان کو کیسے, یہ دیکھو یہ کدھر جا رہے ہیں, کہ آپ کو بھی کہتے ہوں گے کدھر جا رہے ہیں روز پڑھنے کے لیے, گھر میں بیٹھ کے ہی پڑھ لو. تو یہ جو ہے نا آج بھی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں دین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, یا پھر مصلحت پسندانہ دین پسند کرتے ہیں. ہر چیز میں مجبوری شو کر کے, ہر چیز میں یہ کر کے بھئی ہاں یہ مجبوری ہے ہماری, اور ہے نا ہم تو اتنا دین پر عمل کر سکیں گے. یعنی 1/4 دین پر عمل کر کے کہتے ہیں کہ بس ہمیں جنت دے دی جائے. ایسے تو نہیں ہونے والا. آپ پورا جب دین پر عمل کریں گے تب آپ کو جنت ملے گی نا. 1/4 یہ تو اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا کہ آپ 1/4 عمل کر لیں یا آدھا عمل کر لیں, آدھا دین پر عمل. منافقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, لیکن عمل کی بات پہ وہ کہتے ہیں بھئی عمل ہم سے نہیں ہوتا. تو یہی بات یہاں پہ, کاش کہ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ تو دیکھتا کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے وقت ان کے منہوں اور سرینوں پہ مارتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیج رکھا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی اپنے کارنامے تمہارے اپنے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا تم جاؤ گے جہنم میں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافروں کا نام لے کر, کیونکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے نا. اور مثل فرعونیوں کے حال اور ان کے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا, ایک عبرت کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کا حال دیکھ لو کہ کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کے سبب پکڑ لیا. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام کر کے پھر بدل دے, جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں جو کہ ان کی اپنی تھی. یہ جو جن کو مشرکین کہا جا رہا ہے یا کافر کہا جا رہا ہے, یہ بھی کبھی اپنے آپ کو, اور اس وقت بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے. کبھی ان میں بھی صحیح قوم تھی, مگر انہوں نے اپنے اندر آنے والی بدعات کو روکا نہیں, اور جو شکل اب آ گئی تھی تو وہ جو تھی وہ ایسی تھی جو گناہ گاروں کی شکل تھی. تو اللہ تعالیٰ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو کسی نعمت کا غیر مستحق نہیں بناتی, اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا. وہ غیر مستحق کیسے بناتی ہے؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, کھلے عام نافرمانی کرتی ہے, ناشکری کرتی ہے اور سرکشی کرتی ہے, اللہ کی بغاوت پہ اتر آتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو نااہل قرار دے دیتا ہے, اور اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں پیچھے فرعونیوں سے دے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فرعونی بھی اپنے جب تھے رہ رہے تھے تو بڑے خوشحال تھے, مگر انہوں نے جو ظلم و ستم برپا رکھا, اور جب حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت بھی لے کے آئے تھے تو انہوں نے انکار کیا, اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک, یعنی قوم جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھے. ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم, اور یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیات میں سے ہے, کہ ہم جو ہے نا معاشرے کو الزام دیتے رہتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقت کو الزام نہ دو, ہواؤں کو الزام نہ دو, وقت تو میں ہوں. تو وقت کو تو نہیں کہنا, آپ کو اپنے کارکردگی کو دیکھنا ہے کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات سدھر نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر دوبارہ سے مثل فرعونیوں کی یعنی کہ عبرت دلا کے بتا دیا گیا کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اپنے رب کی باتیں جھٹلائی تھیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برباد کر دیا. اور وہ سارے کے سارے ظالم لوگ تھے, اور تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں. یعنی انتہائی جو ہے نا سخت, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. اس کی تفسیر ویسے میں نے بتائی ہوئی ہے کہ ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ دیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے. جانور ہی ہو گئے نا, کہ وہ صرف اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, کھانا پینا ان کی. آپ دیکھیں آج کی قوم ایسے کیوں ہے, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس اچھا کھا لیں, اچھا پہن لیں, آؤٹنگ کر لیں, مزے کر لیں, اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.
آج کی موب جو ہے وہ اسی قسم کی کام کریے، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ مراد یہاں سے یہود کی قبیلہ بنو قریظہ ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ جب بھی ان سے معاہدہ کیا جاتا تھا اور انہوں نے ہر غزوے میں اپنا عہد توڑا تھا، کیونکہ مدینہ کے یہود سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر غزوہ بدر میں یہود نے کفار کی خفیہ مدد کی تھی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دیا۔ بس جب کبھی تو لڑائی پہ غالب آ جائے انہیں ایسی مار مار کے ان کے پیچھے بھی، یعنی اگر معاہدہ کوئی توڑے تو آپ بھی بالمقابل معاہدہ توڑ بھی سکتے ہیں، بلکہ اس کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح میں ان کا عہد نامہ توڑ دو۔ کافر یہ خیال نہیں کریں کہ وہ بھاگ نکلے، تم ان کے مقابلے میں اپنی قوت بھر تیاری کرتے رہو اور گھوڑوں کی تیار رکھنے کے اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتے رہو، ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو ایک کانسیپٹ آف ڈیفینس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگ کے لیے کوئی تیاری اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں قومیں ایسا کرتی ہیں کہ آلات جنگ کی نمائش بھی کرتی ہے، آلات جنگ بم کی بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس لیے تاکہ دھاک بیٹھ جائے، ان کو چلانا مقصود نہیں ہوتا ہے، دھاک بٹھانے کے لیے کہ بھئی اگر آپ یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، تو اس کی پرمیشن بھی ہے بلکہ یہ پسندیدہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ صلح کریں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، یعنی کوئی بھی قوم جس سے تمہاری دشمنی اگر وہ صلح کریں تو صلح کریں، لیکن آپ دیکھیں صلح کی اجازت ایسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ برابری کی سطح پہ صلح کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہو کے صلح نہ کرو بلکہ برابری کی سطح، ہاں شرائط آپ حکمت کے ساتھ طے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صلح میں یہ نہ ہو کہ جو دوسرا فریق ہے آپ کو کمزور جانے، ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن صلح جو ہے نا اسلام میں یہ ایک بات اور بھی ہے کہ جنگ کو دعوت نہیں دی جاتی، عافیت صلح میں سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی، یہ کن کے دلوں میں؟ مومنین کے دلوں میں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ لوگ جو نا اگر آپ ان کا دیکھیں نا احوال تو یہ قبائل تھے اور آپس میں ان کی جنگیں رہتی تھیں، مگر جب یہ مسلمان ہو گئے تو آپس میں ایک ہو گئے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے محبت ڈال دی، یعنی اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ سارا کا سارا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آپ سارا کا سارا خرچ کر ڈالتے، یعنی بہت مال بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کا دل آپس میں نہ ملا سکتے، یہ تو اللہ ہی نے ان کے درمیان محبت ڈالی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اسلام محبت کا پیغام لے کے ہے، جب اسلام کوئی قبول کر لیتا ہے تو پھر اچھا ایک ادب بھی سکھایا گیا کہ مومن سے محبت کرتا ہے، مسلمان سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتارے، مسلمان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز بھی کہ مسلمان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم تو اصل میں مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، آپ اگر جو غیر معاشرے میں رہ رہے ہیں نا یا غیر مسلم معاشرے میں کیسی، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسلمان کمیونٹی میں بڑی محبت ہوتی ہے آپس میں، وہ وہاں پہ وہ جو ہے نا زیادہ فیل ہوتا ہے کہ وہ صرف ان کو یہی چیز، ادھر وہاں سیکٹزم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں پہ صرف اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اس کو کافی سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو فیور بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان صرف ایک جو توحید اور کلمہ جو ہے نا وہ ان کو محبت کی، تو یہ کلمہ جو ہے محبت کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ محبت سکھاتا ہے اور محبت برپا کر دیتا ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات کہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں، محبت کے فیصلے بھی آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور وہ صرف یہ کہ وہ خود محبت نہیں کرتے بلکہ پورے آسمانوں میں منادی کر دیتے ہیں اور تمام مخلوق آسمانوں میں محبت کرتی ہے اس بندے سے جو زمین میں ابھی رہ رہا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں اس کے لیے قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اگر مانگنی ہے تو اللہ سے محبت مانگے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کافی ہے ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں، یا ایھا النبی
یو حسبک اللہ ومن من اتبعک من المؤمنین. ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ. اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے. ٹھیک ہے، شرط کیا ہے؟ کمٹمنٹ. ٹھیک ہے، کہ جم جانا، صبر، ثابت قدمی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو رغبت دلاؤ، ان کو شوق پیدا کرو. ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا اگر کمٹمنٹ کے ساتھ جم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غالب لے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات. لیکن ہم کمٹمنٹ نہیں شو کرتے، صبر نہیں کرتے آزمائشوں میں، مشکلات میں، تو پھر اس لیے ہم جو ہے نا اکثر و بیشتر فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے تم میں ناتوانی ہے. بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں. کون 200؟ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے. اور 100 صبر کرنے والے، یعنی کہ آپ کی تھوڑی تعداد، مسلمانوں کی تھوڑی تعداد، کیونکہ کلمہ ان کا ویٹیج بڑھا دیتا ہے، توحید ان کی ویٹیج بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں بھی کسی بھی میدان میں جائے نا تو مسلمانوں کی جو ویٹیج بڑھتا ہے نا وہ ان کی توحید سے بڑھتا ہے. تو کیونکہ اس توحید سے اللہ کی مدد جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ جب آپ توحید پہ ہوتے ہیں نا تو اللہ کو آپ تھوڑا سا بھی پکاریں گے نا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اور اسپیشلی کفار یا غیر قوم کے مقابلے میں تو آپ کی مدد ضرور کرے گا. آپ کو فیل ہوگی یہ بات. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ ملک میں اچھی طرح کی خون ریزی نہیں. اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے نتیجے میں بہت سارے قیدی جو ہے وہ ہاتھ لگے، تو سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا. کچھ نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا آپ کا ایک روب، خاص قسم کا ایک روب جو ہے نا وہ فدیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ان کو پیسہ چاہیے، فدیہ یعنی مال کے بدلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا. ٹھیک ہے، اگر پہلے ہی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی. بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمتیں تمہیں حاصل ہو خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ تلے کی قیدیوں سے کہہ دو اگر تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا بھی ہوا کہ کچھ قیدی جو تھے نا ان کا فدیہ لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت عباس وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو ایسے لوگ تھے نا جن کا اندر ایک رمق تھی یا ان کو مسلمان ہونے کی تھی، تو ان کو جو ہے نا فدیہ اس طرح سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ تجھ سے خیانت کریں تو یہ اس سے پہلے بہت خیانت کر چکے، اگرچہ اس نے انہیں گرفتار کروا دیا. یعنی کہ اگر یہ قیدی ہیں زبان سے تو اسلام کا اظہار کر دیں مگر مقصد دھوکہ دینا ہے تو پھر جو ہے یہ ان کو ذلت رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اپنی مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں. ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصاری جو ہے ان میں ایک اخوت کا رشتہ قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب جو ہے، کیونکہ مہاجرین جو تھے انہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے پناہ دی وہ انصار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں رفیق دوست بنا دیا. اور جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ رکھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی نا تو یہ کسوٹی تھی کہ جو مسلمان ہیں ان سب کو، کیونکہ حکم عام آ گیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ میں چلے جانا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ہجرت کریں. تو جو ہجرت پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے تو ان کے لیے یہ کہ اگر وہ ہجرت نہ کریں تو پھر تمہارے لیے بھی ان میں کوئی رفاقت نہیں. ہاں، اگر وہ تمہارے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم مدد کر سکتے ہو، سوائے ان لوگوں کہ تم میں اور ان میں کوئی عہد و پیمان ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی وہ آپس میں دوست ہیں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ ضروری تھی ہجرت مدینہ، کیونکہ کچھ لوگ رہ گئے تھے یا کس کے، اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو، رکے والا واقعہ تھا، حضرت حاطب تھے میرا خیال ہے، ہاں حضرت حاطب والا، کہ جب ان کے یعنی فیملی جو تھی وہ وہاں پہ تھی، مکہ میں رہ گئی تھی. کیونکہ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور اب فتح مکہ ہونی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بھی غزوے ہونے تھے. تو اگر وہ وہاں رہ جاتے نا تو انہیں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، کیونکہ نہ وہ ادھر سے شریک ہو سکتے تھے، یعنی اس کے ساتھ کفار کے ساتھ تو شریک نہیں ہو سکتے تھے جنگ لڑنے کے لیے. اور ان کا یہ تھا کہ ان کا جو غضب ہے یا ان کا جو غصہ ہے وہ ان پہ اترتا، وہ ان کو سزا دیتے. تو اس لیے پہلے تمام مسلمانوں کو مدینہ جو ہے نا شفٹ کیا گیا. کتنی حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے. پھر جنگیں ہوئی ہیں،
صحیح ہے. تو جو وہاں پہ رہ گئے تو پھر آپ یہ اکا دکا واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضرت حاتب کی فیملی وہاں پہ رہ گئی تھی تو انہوں نے پھر رکا بھیجا تھا کفار کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ پکڑا گیا تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا, وہ بدری صحابی تھے, تو جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہا کہ میری فیملی تھی, میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو پہلے سے مطلع کر دوں ان کو تو آپ تو فتح یاب ہو ہی جائیں گے, آپ تو نبی ہیں, میں ان کو مطلع کر دوں وہ میری فیملی کا کم از کم لحاظ کر لیں گے, میری فیملی کو نقصان نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اکا دکا ایسے جو لوگ رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملات ہوئے تھے کہ پھر ان کو ہی بعد میں پریشانی اٹھانی پڑی تھی. تو یہ ہجرت مدینہ ضروری تھی. ٹھیک ہے. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی, اللہ کی راہ میں جہاد کیا, جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی, یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہ اسی کے لیے کہ مہاجرین اور جو ہے انصار کا معاملہ, اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا, بس یہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں, ان کی ایک اخوت کا رشتہ بنا دیا گیا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانا ہے. سورۃ توبہ. اب اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ اس میں جو ہے ایک اعلان کیا جا رہا ہے, برات کا اعلان کیا جا رہا ہے, بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزاری کا اعلان. ان مشرکوں کے بارے میں معاہدہ اصل میں ایک معاہدہ تھا جو پہلے سے وہ توڑا جا رہا ہے. تو یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی معاہدہ تھا تو اس میں پھر ڈائریکٹ بات کی جاتی تھی. تو ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے, پس ہے مشرکوں تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو, جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ اعلان جو ہے 10 ذی الحج کو کیا گیا تھا. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں یہ آیات سورۃ توبہ کی کہ تاکہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہیں کرے گا, بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی. اس سے پہلے تو سب کر رہے تھے نا, یہ مشرکین جو تھے, بات نہیں کیجیے گا, خاموش. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ اس سے پہلے جو تھے نا وہ آپ کو پتہ ہی کہ کس طرح سے حج کرتے, اور پھر انہوں نے وہ بت بھی رکھے ہوئے تھے, وہ ساری چیزیں, سارا مطلب اپنے طور پہ وہ حج تھا, مگر اس میں سارا جو ہے نا مطلب انہوں نے بدعت اور شرک اور وہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھی. ایون آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر بھی بت سجا رکھے تھے, استغفر اللہ. ٹھیک. تو ان کا کیونکہ پہلے سے معاہدہ تھا نا, تو اب وہ معاہدہ توڑا جا رہا ہے, اور یہ اعلان جو ہے 10 ذی الحج کو کیا گیا تھا. اور یہ جو تھے نا, یہ حج اکبر کا دن تھا, تو عوام جو ہے نا عرب جو تھے عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے, اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو یوم نحر ہے نا 10 ذی الحج, اس دن کو بھی حج اکبر کا دن, یوم حج اکبر کہا جاتا تھا, کیونکہ اس دن قربانی ہوتی تھی, اس دن زیادہ تر مناسک جو ہے نا وہ ادا کیے جاتے تھے. تو اس دن منی میں اعلان برات سنایا گیا تھا کہ اب تم جو ہے کیا یہ اعلان برات ہے کس چیز کا, کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی ہے کہ تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو, جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے, چل پھر کر دیکھ لیں. آخری حد تک رخصت دی گئی کہ اپنی حالت پر بھی, اپنے فیوچر پر بھی غور کر لیں, مستقبل پر بھی غور کر لیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ, اور پاسٹ کو بھی دیکھ لیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوا. یا تو اب ان کے پاس آپشن ہے کہ اسلام قبول کر لیں, یا پھر مکہ سے نکل جائیں, یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ تم اللہ کو تو عاجز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف صاف اطلاع, یعنی یوم نحر 10 ذی الحج کو یہ کہا جا رہا ہے, صاف صاف اطلاع ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے, اور اس کا رسول بھی, اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, یعنی موقع دیا جا رہا ہے. اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے. کافروں کو دکھ کی مار پہنچا دیجیے بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا. یعنی کہ ان کا کیا معاملہ ہے کہ مدت معاہدہ تک رہنے کی اجازت, جائیں گے وہ بھی, مکہ کو خالی کیا جائے گا مشرک سے. ٹھیک ہے. نہ کسی نے ان میں سے نہ کسی نے تمہارے خلاف مدد کی, تم بھی ان کے معاہدے کی مدت تک ان سے پورے, لیکن وہ معاہدہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. صحیح ہے. اچھا, پھر حرمت والے مہینے کے گزرتے ہی, اب یہ 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک جو ہے نا یہ ان کو مہلت دے دی گئی. 4 مہینے ہو گئے نا 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. ٹھیک ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے
کہ آپ جو ہے نا اسلام پر اگر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے تو آپ کر لو، آپ سوچ لو، سمجھ لو جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر حرمت والے دن کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. اگر اس کے باوجود وہ نہیں چھوڑیں، مکہ نہیں. اب یہ اچھا، یہ اس وقت کا جو ہے نا مکہ پاک ہوا ہوا، یہ ابھی تک پاک ہے، کیونکہ مکہ کو سینٹر بننا تھا نا، ہیڈ آفس ہے نا مسلمانوں کا یہ، ٹھیک ہے. وہاں پہ خانہ کعبہ ہے اور وہاں پہ ساری جو ہے شعائر الاسلام، شعائر دین ہے، تو وہاں کو کلیئر کرنا تھا مشرک سے. اور ظاہر اب آخری نبی تھے، تو اب آخری نبی کا معاملہ ہے، اب وہ ساری چیزیں کلیئر کر کے جائیں گے نا. اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہونا، تو یہ جو ہیڈ آفس ہے اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو کیا کریں گے؟ ان کو قتل کیا جائے گا. اب ان آیات کو بعض اوقات بڑا غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اس کی پورا دیکھیں کہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے. انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا کے بیٹھو. ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی کہ صرف توبہ نہیں کریں گے، اب وہ اسلام بھی قبول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اگر وہ نماز اور زکوٰۃ کو بھی ترک کریں گے تو ان کو مسلمان نہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایسا کرنے لگیں، یعنی کہ شاعر اللہ کو ادا کرنے لگیں، تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ قبول کرے، پناہ طلب کرے. اب یہ ایک اور یعنی شک ہے کہ اگر مشرک ہیں ان میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام الہی کو سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ پر نبھائیں. تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر جن سے میں نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ جن سے پہلے سے معاہدہ تھا، اب ان سے دوبارہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. ایک تو بات یہاں پہ یہ بتا دی. دوسری بات یہ، اب یہ جو پناہ والا معاملہ ہے کہ کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ جی ہمیں پناہ دے دیجیے، اور وہ پناہ کس لیے ہوگی؟ صرف رہنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اسلام پر غور و فکر کی پناہ ہوگی، ٹھیک ہے. کہ ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ وہ بے علم ہے، تو وہ علم حاصل کرنے یا علم پر غور و فکر کرنے کے لیے اگر پناہ لینا چاہیں گے کسی مسلمان کی، تو وہ مسلمان پناہ دے دے، اور اس دوران ان کو قرآن اور حدیث کے بارے میں علم دیتا رہے اور وہ بھی حاصل کریں، ٹھیک ہے. اس کو ماحول اور موقع دیا جائے کہ وہ اسلام کو لرن کر لے، اسلام کو سمجھ لے، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد وہ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا مکہ جو ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ یہ نوٹس کر لیں کہ جبراً اسلام قبول نہیں کروایا جا رہا، ٹھیک ہے، بلکہ پناہ کا دروازہ اس لیے کھولا رکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ غور و فکر کر کے شعوری طور پر سوچ سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے مسلمان ہونے کا اور مسلمان کہلانے کا. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، کیونکہ ہم نسلی مسلمان ہیں، تو ہمیں بس کان میں اذان دی گئی تو ہم نے کہا بس ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو بس ہم نے تو جانا ہی جنت میں. ہمیں شروع سے ہی سکھایا گیا کہ تم بھائی جنتی مسلمان ہو. جنتی مسلمان تو باعمل مسلمان ہوتا ہے نا، اعتقاد کا مسلمان ہوتا ہے نا. صرف جو ہے نام رکھ لینے سے یا پاسپورٹ میں اسلام لکھوا لینے سے یا اسلامی نام رکھ لینے سے یا اسلامی شعائر کی پابندی کر لینے سے تو مسلمان نہیں ہوتا نا. مسلمان کے لیے تو پھر آپ شعوری طور پر مسلمان، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جبراً اسلام نہیں قبول کروا، کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ جبراً، چاہتے تو کروا سکتے تھے مگر نہیں. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو اسلام اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہے مکہ. اور آج دیکھیں، آج تک وہ پابندی برقرار ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا مکہ اور مدینہ میں، ٹھیک ہے. اگرچہ اب بہت سارے فتنے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے. اور آپ کو پتہ آخر زمانے میں بھی دجال اس جگہ پر داخل نہیں ہو سکے گا. کوشش کرے گا مگر وہاں پر فرشتے تلوار لہراتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اتنی پاک اور اتنی سیکرڈ جگہ ہے مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر اب میں نے بتا دیا کہ نیکسٹ ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے وعدوں کا کیا اعتبار. پھر سے اگر ان کا تم پر غلبہ ہو جائے، نہ قرابت داری کا خیال رکھیں گے، نہ عہد و پیمان کا خیال رکھیں گے. انہوں نے تو اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پہ بیچ دیا، کیونکہ معاہدے ہوتے تھے نا عرب میں. تو مسلمانوں کو ایک سمجھ بوجھ بھی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں پھر سے آ جاؤ،
کوئی معاہدہ یہ ہو سکتا ہے کہیں آ کے کہ اچھا بھائی ہم ابھی نہیں جا رہے, تم ہم سے معاہدہ کر لو, ٹھیک ہے, تو ہم معاہدہ کر لیتے تو ہم امن سے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا نہیں, اگر غلبہ حاصل ہو گیا نا پھر تم سے جو کوئی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے, پھر سے تم پر جو ہے نا جنگ مسلط کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پہ بیچ دیا ہے. اور یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری آیت کا مطلق لحاظ نہیں کرتے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں, بس حل یہی ہے کہ توبہ کریں, نماز کے پابند ہو جائیں, زکوٰۃ دیتے رہیں, تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم تو اللہ جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کریں, یعنی یہ رشتہ بھی بنا دیا کہ پھر ان کو ماضی کا تانا نہیں دینا. آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے نا ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم تو اپنے مسلمان بھائی کا اتنا لحاظ نہیں کرتے. اگر کوئی مسلمان شعوری مسلمان ہوتا ہے, تھوڑا بہت عقائد کی پیروی کرنے لگتا ہے, تو ہمارے معاشرے میں کیا سسٹم ہوتا ہے کہ ہم اس کو فوراً اس کے جو ہے نا ماضی کا تانا دیتے ہیں کہ وہ کیا 900 بلی کھا کے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ ہمارے محاورے دیکھیں کیسے کیسے محاورے مشہور ہیں, استغفر اللہ. یعنی اس کو بلی بنا دیتے ہیں اور اس کو پھر چوہے بھی کھلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کس قسم کے ہمارے یہاں معاشرے جو ہے نا میں یہ چیزیں عام ہیں. تو اس طرح کبھی بھی کسی کو تانا نہیں دینا, دین کا تو تانا بالکل نہیں دینا چاہیے. وہ پلٹ کے کہیں آپ پر آ جائے. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں, تو تم بھی ان کے سرداران کفر سے بھڑ جاؤ. یعنی ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ یعنی وہ مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے. اب اللہ نے تو ان کو تمہارے بھائی بنا دیے, لیکن اگر اس کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں یعنی کہ مرتد ہو جاتے ہیں, تو پھر نا تم بھی ان سے جو ہے بھڑ جاؤ, ٹھیک ہے. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کی فکر میں. اب یاد دلایا جا رہا ہے دارالندوہ کی سازش, اور جو انہوں نے کوششیں کی تھیں, اور جو انہوں نے جلا وطن کی کرنے کی کوشش کی تھی, اور جس طرح سے ہجرت مدینہ پہ لوگ ہوئے تھے, تو انہوں نے خود ہی تو اول بار تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو. یعنی کہ ایک مومن کے دل میں انسانوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے. ان سے تم جنگ کرو, اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا, اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا. کیونکہ جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین جو ہے ظلم و ستم کرتے تھے. تو اب ان کو یہ ابھارا جا رہا ہے کہ تم یہ یاد کرو اپنا پرانا وقت کہ تمہیں کس کس طرح سے تکلیف دی. تو اب تمہیں اللہ تعالیٰ, اس وقت تو اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا نا, بلکہ یہ چاہتے تھے مسلمان کہ ہمیں بھی بدلے کی اجازت دی جائے, مگر کیونکہ حکم نہیں تھا. تو دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ کہ نا مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا بڑا پابند ہوتا ہے. جب جذبات ان کے ابھرے ہوئے تھے تو اللہ نے کہا نہیں کرنا. اب ان کے جذبات آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو جذبات کو اللہ تعالیٰ ابھار رہا ہے کہ نہیں اب تمہیں اپنے کلیجے ٹھنڈے کرنا, اب میں حکم دے رہا ہوں. تو مومن کے جذبات بھی اللہ کی اتباع کے پابندی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کہ مومن کے جذبات اور احساسات بھی اللہ کی پیروی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی مرضی سے نہ غصے میں آتا ہے, اپنی مرضی سے نہ کوئی ہے نا کسی کو کچھ کہتا ہے, اپنی مرضی سے نہ کوئی ہے نا الفاظ منہ سے نکالتا ہے, نہ کوئی حسد کرتا ہے, نہ کوئی تبصرے کرتا ہے. جب اللہ کی مرضی, جس چیز کی اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا, بس اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیو جاؤ گے, حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنا. اللہ تعالیٰ خوب خبردار, یعنی بغیر آزمائش تم چھوڑ دیے جاؤ گے, یہ یہاں پہ میسج ہے. اور لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں, درا حالانکہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے. بڑی خوبصورت بات, مراد مسجد حرام ہے, کیونکہ جمع ہے نا یہ تمام مساجد کی, قبلہ ہے نا تمام مساجد کا, اور ظاہر عرف میں تمام مساجد کے لیے کہ کسی مسجد کو آباد کرنے کے لیے کافر جو ہے وہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. مسجد کا متولی جو ہے وہ مسلمان ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی یہاں پہ مسجد حرام کی طرف, کیونکہ یہ ان کے پاس وہ چابی تھی نا, چابیاں تھیں, تو یہ کہتے تھے ہم متولی. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ یا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی, کیونکہ یہ اس بات کو بڑا امپورٹنٹ کہتے تھے کہ نہیں ہم میں نا یہ کرتے ہیں, ہم تو اس کے رکھوالی ہیں. بھلے اپنے اعمال میں ان کے کفر آ چکا تھا, شرک آ چکا تھا, بت سجا رکھے تھے, مگر اس بات کو یہ اہمیت دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں کافر جو ہے وہ مسجد کے والی اور اسپیشلی مسجد الحرام کے تو والی نہیں ہو سکتے. ان کو اس کے متولی ہونے سے, اگر تھے بھی ان میں سے کوئی, تو ان کو نکالا جا رہا ہے کہ آپ نہیں اب رہیں گے, مسلمان ہی بیت الحرام کی رکھوالی کریں گے, کوئی کافر نہیں. اور یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت فیصلہ کر دیا گیا, ورنہ آج
شاید ہم اس میں بھی یہ بھی کسی کے نعوذ باللہ کوئی انڈر ہو سکتا تھا. کم از کم اتنا تو ہے نا کہ یہ مسلمانوں کے انڈر ہے، مکہ اور مدینہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور مسجد کی، اللہ کی مسجد کی رونق آبادی تو ان کے حصے میں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. مسلمانوں کی مزید بتائی گئی کہ یہ خوبیاں ہوتی ہیں مسلمانوں میں. یہ نہیں ہوتی کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. یعنی یہ لوگ کیا تھے کہ اللہ پر تو ایمان لاتے نہیں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، اور لیکن اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ دیکھو مسجد حرام ہمارے پاس ہے، یہاں پہ حاجی آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو نیکی سمجھ رہا ہے نا، آپ وہی نیکی کریں گے نا تو آپ کی نیکی قبول ہوگی. سمجھ آئی بات؟ صرف آپ کی بتائی ہوئی، آپ نے خود جو اپنے لیے نیکی سیٹ کر لی ہے نا، جو انہوں نے نیکی سیٹ کر لی تھی کہ سارے غلط کام کر کے حاجیوں کے آنے پہ یہ فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو نیکی نہیں مان رہا. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اب مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے گا مسجد حرام. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات یہاں پہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کی، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں. یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی قسم، ان کی جو صفات بھی بتائیں کہ وہ کون ہے. مسلمان ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد. اور یہ واقعی یہ سب مسلمان جو ابھی فتح مکہ پہ آئے تھے، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، رضامندی کی، جنتوں کی. ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا ثواب ہے. اے ایمان والوں، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں. تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ پورا گنہگار ہے. آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں جو ہیں، تمہارے کنبے، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جن کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ کی جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ چیز بھی بتا دی گئی کیونکہ اصل میں یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے بھائی جو ہے وہ کافر تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، کسی کا باپ کافر ہے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہاں پہ جو رشتہ داری اور دوستی کا جو بتایا ہے، ایک کلیہ بتایا، وہ یہ ہے کہ ایمان. ٹھیک ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے زیادہ محبت کر جائے اور اللہ کی محبت میں کمی ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ادب نہیں کیا جائے گا یا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا. اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر وہ رشتہ دار، تو ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. جیسے حبیبہ کے جو ہے پاس ایک دفعہ ان کے والد آئے تھے تو انہوں نے بستر کو سمیٹ دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، وہ تمہارے والد ہیں تو تم ان کی خیر خواہی کرو اور ان کا ادب تم کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس سے منع نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا، جب وہ ایسا کریں گے تو وہ بلکہ ان کے دل میں اور نرمی آئے گی. ٹھیک ہے نا. پھر آگے حنین کی لڑائی کا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی. اور حنین کی لڑائی والے دن جبکہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، لیکن اس دن تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جبکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیڑ کر مڑ گئے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ غزوہ حنین میں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ زوم ہوا کہ بھئی ہم تو ابھی تعداد میں زیادہ ہیں، ہم نے تو پچھلی تمام جو غزوات میں ہم نے تو فتح حاصل کی، جبکہ ہم اتنے زیادہ تھے بھی نہیں. تو اب جو ہے نا، اب تو آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑائی یا تکبر یہ پسند نہیں آیا. تو اس وجہ سے ان کو بار بار یہ جب جاتے حملہ کرنے کے لیے، بار بار جو ہے نا مطلب پسپا ہو رہے تھے. پھر فائنلی انہوں نے اپنی اصلاح کی اور اپنے جو ہے نا ایسی، یعنی اس بات پہ سخت پشیمان ہوا ہے کہ ہمیں ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے تھی. تو اس کے بعد ان کو فتح نصیب ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پہ اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول بھی کیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے 6000 کافروں کو قیدی بنایا تھا، اور بہت سے سرداران مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بالکل نہ آئیں. ٹھیک ہے. وہ کیسے ناپاک ہے؟ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. حدود حرم جو ہے اب ممنوع ہے مشرک کے لیے، یہ بھی بتا دیا گیا اس میں کہ اب وہ ادھر نہیں آئیں گے. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے، اب ان کو خوف لاحق ہو گیا کہ اب اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر ہے نا، کیونکہ یہ حج جو ہے نا سیزن ان کا تھا نا، کہ لوگ آتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں ہوٹلس وغیرہ وہ سب ان کا پورا بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو کھانے پینے کا اس زمانے میں تھا، اور اس کو منع بھی نہیں کیا. ایون اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی منع نہیں کیا جو حج کرنے جا رہے ہیں، کہ وہاں پہ اگر تم یعنی اپنی کچھ تم پروڈکٹس لے جاؤ،
اور وہاں پہ اگر تم کاروبار بھی کر رہے ہو ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے، اور نہ ہی ان کو منع ہے جو وہاں کے ڈویلرز ہیں، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ جو ہے اس سے، لیکن ظاہر اتنا بھی بزنس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ہی جو ہے، آج کل تو آپ دیکھیں کہ بالکل ہی اس کو بزنس کر دیا ہے نا، کہ ہاں اسی میں گم ہو جائیں. یہ نہیں، مطلب اس کی روح برقرار رہے کہ آپ کس کام کے لیے گئے ہو، اس میں اتنا بہت تھوڑا بہت آپ کا خرچہ نکالنے کے لیے. یہ اصل میں اس لیے ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ چلے جاتے، اتنا ہی خرچہ ہوتا تھا کہ چلو چلے جائیں، تو تھوڑا بہت آپ کا پاس کوئی اگر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ وہاں جا کے بیچ دیں تو آپ کے رہنے وہنے کا خرچہ نکل جائے، بس اس حد تک. اور اس میں بھی آپ دیکھیں جو وہاں کے ڈویلرز ہیں ان کو تو یہ بلکہ تنبیہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کریں مسلمانوں کو، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں، ان کو فیسلٹیٹ کریں، ٹھیک ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کچھ زیادہ ہی جو ہے نا بزنس ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ان کو بہرحال اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان کو ہوا کہ اب تک لوگ کم ہو جائیں گے، بھائی مشرک تو اب آئیں گے نہیں، تو ہم کاروبار کیسے کریں گے، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. تو سیزن ہوتا تھا نا، تو ان کو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا مشرکین کے قتل عام کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ کے بھی قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے ہاتھ سے جزیہ دے دیں. یعنی اگر وہ یعنی کہ زیر ہو کر رہنا چاہے تو پھر ان پہ جزیہ، وہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے وہ جو مسلمان حکومت کو اہل کتاب دیتے ہیں. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا استغفر اللہ، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا استغفر اللہ. یہ کال صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بھی یہ باتیں نقل کرتے ہیں. اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا. اب ان کے پاس اپنے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں. اب یہ ان کی جو لکھی ہوئی کتاب، ان کے پاس ابھی جو بائبل، تلمود وغیرہ نا، وہ ان کی اپنے آتھرس کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا. اور ان کے یہاں نا معافی نامے بھی بکتے ہیں، اور ان کے یہاں بیپٹائز کیا جاتا ہے. ایک طرح سے ہندوازم میں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، وہ ایک طرح سے ایک شاور ہوتا ہے، ڈبکیاں لگائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ پاک ہو گیا استغفر اللہ. تو ان کے عجیب عجیب کانسیپٹ ان کے ہیں اس طرح سے نا. ایک ان کے فرقے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بس حضرت آدم علیہ السلام نے کیونکہ سزا بھگت لی تھی اسی طرح سے تو اب ہم پاک ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک یہ کہ انہوں نے ان کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیشن ہے. یہ ان کے ہاں فرقوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کے عقائد، ان کے جو ہے نا، اور یہ عقائد ان کے کون کرتے ہیں، ان کے پادری وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے اس طرح سے، ان کا جو پورا دین ہے نا پادری ازم ہے ان کے دین. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ادھر مولوی ازم کو روکا گیا. ہمارے ہاں ہمیں کہا گیا کہ آپ بیسک فرائض کا علم تو ہر مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو یعنی انسان اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے، انسان غسل دینا آتا ہو، مطلب بیسک چیزیں اس کو آتی ہوں، ٹھیک ہے. ان کے ہاں یہ چیزیں پادری ازم ہے کہ ان کے ہاں جو چیز ہوتی ہے نا تو وہ پھر یہ جو اس طرح کے کام جو بھی ہوتے ہیں نا، جو مذہبی کام ہوتے ہیں وہ پادری کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہود میں بھی یہی چیزیں، ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ جو موب ہوتی ہے نا وہ irrelevant ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ پھر کہتی ہے ٹھیک ہے کام تو چل رہا ہے نا، ان مولویوں کو بلا لیں گے، بھائی نکاح پڑھانا، نکاح تو خود بھی ویسے پڑھایا جا سکتا ہے، نکاح میں کون سا ایسا وہ معاملہ، نکاح پڑھانا ہے نا بھائی مولوی کو بلا لو. اچھا بھی جنازہ پڑھانا چاہیے بھائی مولوی کو پڑھا. پھر وہ کیا ہوتا ہے موب irrelevant ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمارا کام چل رہا ہے، ان کو بلائیں گے، ان کو کروا دیں گے. ایون میں نے دیکھا لوگ کتنی کہتے ہیں جی کسی کی میت ہوئی کتنے پارے پڑھوانے ہیں. آج تک یقین کرے افسوس کا مقام ہے، لوگ مجھ سے جو ان نون ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پارے پڑھوا دیں گی باجی آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے، کیا کرنا ہے بھائی بخشوانا ہے. استغفر اللہ، کس قسم کا ہمارا معاشرہ یہ جا رہا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں استغفر اللہ. کیونکہ ہم اس کو، کیونکہ اب جب ان کو کہا جاتا ہے آپ ان کے وصال یعنی اگر آپ کے گھر کے کوئی افراد ہیں وہ چلے گئے تو ان کے وصال ثواب کے لیے روزے رکھ لیں، آپ ان کے لیے وصال ثواب کریں، آپ ان کے پیچھے پڑھیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، وہ قبول ہوگی. دوسروں کا کیسے قبول ہو جائے گا پڑھا ہوا، ٹھیک ہے. اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو ہمیں اصل میں یہ بات بتا کے ہمارے ادھر سے بھی ہمیں ایسا بننے سے روکا گیا ہے. مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم سے امید ہے، اس نیوز سے امید بھی ہے، کیونکہ یہ جو ابھی نئی جنریشن ہے یہ دین کو اب سمجھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان میں جو ہے علم اور عمل لے کے آئے، آمین انشاءاللہ.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں صرف اکیلے اللہ کی بات کرنی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ انکاری ہے اور اس بات کا کہ وہ تو اپنا نور پورا کرے گا. گو کافر ناخوش رہیں. یعنی اللہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، تو اللہ، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو کے رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی خیمہ بھی اگر ہوگا نا تو خیمے میں بھی اسلام میں جو ہے نا پہنچ جائے گا آخر زمانے میں، کہ اسلام ساری دنیا میں غالب ہوگا. یہ آخر زمانے کی حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث میں، ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم ایسے ہے. اسی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، ٹھیک ہے. اور اگرچہ مشرک برا مانے. اور اے ایمان والوں، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، لوگوں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دی. اور آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں درگاہ سسٹم وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ وہاں پہ وہ چندہ باکس رکھا ہوا ہوتا ہے. بیچارے غریب لوگ، یعنی انسان سوچے کہ کس سے بٹور رہا ہے نا. تو ہمارے یہاں یہ جو درگاہ سسٹم ہوتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں الحمدللہ مساجد میں تو اس طرح سے کمپلشن تو نہیں ہوتی ہے، مگر یہ جو ہمارے اور جو صوفیزم والے معاملے میں نا، تو وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بابے شابے ہوتے ہیں، وہ جو جادو شادو، ادھر بھی پیسے بٹورے جا رہے ہوتے ہیں، اور عوام بے وقوف بن رہی ہے نا. قصور اگر ہوگا تو پھر عوام اگر دین کی طرف نہیں آئے گی تو پھر انہی چیزوں میں جائے گی نا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کے دردناک عذاب کی خبر ہے. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی. استغفر اللہ. ان سے کہا جائے گا یہ جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. تو انسان اللہ کے پاس پہنچائے اور اپنے پاس کم سے کم رکھے. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کی کتاب میں اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ادب اور حرمت والے جو مہینے ہیں وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ٹھیک ہے. اب مشرکین کیا کرتے تھے کہ مہینوں میں تاخیر اور تقدیم کیا کرتے تھے، جو کہ ممنوع ہے. وہ تاخیر اور تقدیم کیا ہوتی تھی کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اپنی مرضی سے. کیلنڈر ہر سال ان کا اپنا ڈیفائنڈ ہوتا تھا کہ اس دفعہ محرم وہ والا مہینہ ہوگا، اس دفعہ رجب یہ والا. ان کو جب کیونکہ یہ ادب کے مہینے تھے نا، تو ان کو جنگیں بند. آپ ان کی جنگجو ہونے کی حالت دیکھیں ذرا، کہ وہ 4 مہینے ان کو جنگ بند کرنا جو ہے نا بہت مشکل لگ رہا ہوتا تھا. تو وہ پھر اپنے حساب سے ڈیفائن کرتے تھے، بھئی اس مہینے میں ہم ذرا ریلیکس کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، چلو اب اس مہینے اس سال کا محرم یہ ہوگا، اس سال کا رجب یہ ہوگا. استغفر اللہ. یہ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مہینوں کا آگے پیچھے کرنا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. اور اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. اب یہ ہے جنگ تبوک کا معاملہ، کہ جنگ تبوک جو ہے وہ ہوئی تو نہیں تھی، لیکن یہ جو ہے 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آئے تھے. اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، لیکن وہ بہت لمبا سفر تھا اور انتہائی سخت گرمی تھی، اور ان کی کھیت اور فصلیں تیار تھیں، مگر ان کو کاٹنے سے پہلے ان کو کہا گیا کہ جنگ کے لیے چلنا ہے. تو سب کے سب کو حکم آ گیا کہ اب اللہ کے راستے میں چلو. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم کو کہا جا رہا ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ ہوا کہ بھئی اب ہماری فصلیں بھی تیار ہیں، ان کو کاٹنا ہے، اور سفر بہت لمبا ہے، تو ہم کیسے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان پہ کہہ رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب کہا جاتا ہے کہ تم کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پہ ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی. اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا. تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی ہے، جبکہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا. غار ثور کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ دوسرا ان میں سے 2 میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے. اور آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کا جو ہے قرآن میں آ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا. بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل کر دی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر ابھار رہے ہیں کہ آپ یعنی جنگ تبوک میں آپ جائیں، ضرور شرکت کریں.
اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اگر جلد وصول کرنے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پا گئی۔ اب یہ تو اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم میں طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دی؟ اب یہ اجازتیں لینے کے لیے آ رہے تھے کہ بھئی ہمیں اجازت دے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سچائی تو اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اور قیامت پہ ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاز سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ مخلص اور ایمان والے کرداروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو بھی خوب جانتا ہے کہ دو گروپ تھے نا، کہ ایک تو وہ تھے جو کہہ رہے تھے کچھ مخلص، اور ان کا آگے تین وہ جو انتہائی مخلص مسلمان ہیں ان کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ تو مخلص مسلمانوں میں سے بھی دو گروہ ہو گئے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے ہم کیسے جائیں، سفر بہت لمبا ہے، اور بہت سے مخلص مسلمان تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم تو فوراً جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں سرگردہ ہیں۔ یعنی وہ بظاہر اچھے ہیں سامنے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ منافق ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر عمل میں نہیں ہیں، عمل میں جو ہے وہ نفاق شو کرتے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد، اب یہ جو آگے ساری آیات آ رہی ہیں منافقین سے متعلق ہوں گی، اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو تو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا۔ یعنی ان کی کیونکہ نیت میں خلل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کتنی بڑی گہری بات ہے کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا ہے تو تیاری کرتے، اور تیاری کرتے تو قریب تھا کہ چل پڑتے، شریک ہوتے، لیکن جب انہوں نے ارادہ نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کو حرکت نہیں کرنے دی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تم میں مل بیٹھتے، اب اللہ تعالیٰ حکمت بھی سمجھا رہے ہیں کہ ان کا نہ جانا تمہارے لیے بہتر تھا، کہ اگر تم سے مل کے یہ نکلتے بھی یہ منافق تو تمہارے لیے سوائے فساد کی کوئی چیز نہیں بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے، تم میں فتنے ڈالنے کی کوشش کرتے، ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ایسا کرتے کہ اور جا کے نا وہاں پہ فساد ہی کرتے، لوگوں کے دل ہٹاتے کہ بھئی کیا ہم آ گئے، ایسا ہوتا ہے نا، ایک کمپلیننگ اس میں رہتے۔ تو کمپلیننگ مسلمان جہاد نہیں کر سکتا، تو یہ تو خود بھی کمپلین کرتے رہتے، بلکہ اور جو مخلص مسلمان ہیں، بظاہر تو مسلمان تھے نا، یہ منافق اندر سے منافق ہوتے ہیں نا، بظاہر تو مسلمان تھے، تو اور مسلمانوں کے اندر بھی گھوڑے دوڑاتے، کس کے؟ کہ شک اور شبہ کے، کہ خواہ آ گئے ہمیں نہیں آنا چاہیے، اس طرح سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ایمان بھی متزلزل ہو سکتے تھے، تو ان کا نہ جانا تمہارے لیے بہتر تھا۔ اب مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اس پر افسوس نہ کرو کہ کیوں نہیں آئے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو جنگیں جو ہے تعداد سے نہیں جیتی جاتی بلکہ کوالٹی آف نیت سے جیتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہے۔ ٹھیک ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور تیرے لیے کاموں کو الٹتے پلٹتے، یعنی ان کے پاس کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی تو یہ ایسے ہی کام کرتے رہے۔ ان سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے، ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اچھا ایسا تھا کہ ایک جد بن قیس نے آ کے کہا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیے، روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی۔ تو اس پر یہ آیت ہے کہ فتنہ جو ہے نا، یعنی کہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کیسی بات کریں۔ اب آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں کن کو؟ منافقین کو۔ یہ سب جو آیات آ رہی ہیں منافقین سے متعلق، تو ان کو برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہمیں تو پتہ تھا، پھر تو بڑا ہی اتراتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی برائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہے نا پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر، ہم تو نہیں گئے، دیکھا ہم نہیں گئے تھے، ہمیں پتہ تھا یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، یعنی جو کچھ بھی پہنچتی ہے ہمارا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پہ ہی بھروسہ کرنا، یعنی کہ جو اگر ایک بات موت آنا ہے، یہ زخم پہنچے گی جنگ میں، تو وہ تو خیر کا سبب ہوتی ہے، اور وہ تقدیر میں لکھی تھی وہی آئی۔ وہ تو گھر بیٹھے بھی آگے آئے گا کہ اگر تم گھر میں بھی ہوتے تو جو ہے نا تمہیں اگر موت آنی تھی تو وہ گھر بیٹھے بھی موت آ جاتی ہے۔ کہہ دیجیے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کرو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو بھی ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی، اور اگر شہید نہیں ہوتے تو ہم غازی بن کے لوٹیں گے تو بھی فتح تو مل جائے گی ہمیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری طرف ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، یعنی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، ہمیں تو کامیابی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کیسا گمان رکھو ان کے متعلق۔ ٹھیک ہے،
کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی میں کچھ بھی خرچ کرو گے تو قبول ہرگز نہ کیا جائے گا، یعنی منافقین کا خرچ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کوئی اس سبب ان کے خرچ قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور بڑی کاہلی سے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ صدقات کی عدم قبولیت کی شرائط بھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی صدقات دینے کی، بڑی کاہلی سے، یہ بڑی ناراضگی سے یہ کوئی صدقات دیتے ہیں۔ دوسری یہ کہ کاہلی سے نماز کی طرف آتے ہیں اور بڑے برے دل سے یہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بس اپنے آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، یعنی یہ ان کی اولاد، ان کا جو مال ہے وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ منافقین کی جو اللہ کی چاہت تو یہ کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، یعنی ان کی صرف آزمائش ہے اور ان کو کفر کی حالت میں ان کی جان نکل جائے، یعنی ان کو مال اور اولاد کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے وہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں لگائے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی قسم ہے، کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل وہ تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے، یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یعنی منافقین، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بچاؤ کی جگہ یہ غار بھی پالیں تو وہ ادھر الٹے پاؤں بھاگیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ سے عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں مل جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے تھے جو کہتے ہیں تقسیم استغفر اللہ ہمیں صحیح نہیں ملتی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پہ خوش ہوتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، تو اللہ ہمیں اپنی فضل سے دیتا، تو اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھتے ہیں، تو صدقے اچھا یہ بات کی، یعنی ان کو خوش ہونا چاہیے تھا جو بھی اللہ دے، لیکن یہ اس پہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ اب آگے آ رہا ہے 60 میں زکوٰۃ کے مصارف۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ان کی وصولی کرنے کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہیں، اور ان کی گردنیں چھڑانے میں، اور قرضے داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں رہرو مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ 8 ہیں، مسکین اور فقیر قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو 1 یا 2 لقمے کے لیے یا 1 یا 2 کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، اور نہ ہی اتنی مسکنت اپنی اوپر طاری رکھے کہ لوگ اسے غریب اور مستحق سمجھ کے صدقہ کریں، یعنی وہ سفید پوش قسم کا لوگ انسانوں کا، ٹھیک ہے، اور نہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال کرتا ہے، تو وہ مسکین ہے۔ عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم کے لیے حساب کتاب پر معمول ہیں۔ مؤلفۃ القلوب وہ کہ جو کافر ہے، جو اسلام کی طرف مائل ہیں، امید ہے کہ اس کی تھوڑی سی امداد کر دی جائے تو وہ مسلمان ہی ہو جائے، تو ایسے لوگوں پہ بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ گردنیں آزاد کرانے، اس سے متعلق تو یعنی مکاتبت کرنا غلام اور لونڈی، اس وقت زر خرید غلام اور لونڈی ہوتے تھے نا، تو وہ مکاتبت کرتے تھے اپنے جو مالک سے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے، ہمیں آزاد کر دو، تو اس مد میں بھی زکوٰۃ کی پیسے لگائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے غارمین سے مراد مقروض ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال اور نانفقہ اور ضروریاتی زندگی فراہم کرنے میں زیر بار ہو گئے، ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں اور ایسا سامان بھی نہیں کہ جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض ادا کر بھی نہیں سکتے اور وہ فقیر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر مقروض جو ہے نا، اس پہ یہ بڑا سوال آتا ہے، ہر مقروض جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ جو بہت ہی مسکین ہے، یا وہ جس کے پاس نہ وہ قرض ادا کرنے کے پیسے ہیں، نہ اپنے پاس کوئی پیسے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے ضرورت پوری کر سکیں، تو اس صورت میں ٹھیک ہے، تو اس کا قرض پھر ادا کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد، یعنی جنگی سامان اور ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو۔ اچھا، مجاہد چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو، جس طرح سے وابن السبیل کا آتا ہے نا، اسی طرح سے مجاہد کا، لیکن اس پہ زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے حج اور عمرہ بھی، اور پھر اسی طرح سے تبلیغ اور دعوت کے کام میں بھی، اسی زمرے میں وہ مدرسے کا وہ آ جاتا ہے نا، کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام مدارس کر رہے ہوں تو وہاں پر، یا انفرادی طور پہ بھی اگر لوگ کر رہے ہوں تو ان میں زکوٰۃ کی رقم ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں، اور وابن السبیل سے مراد مسافر ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں جو ہے امیر ہو، لیکن وہ کیونکہ کہیں ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کے پاس اور کوئی، آج کل تو خیر ATM وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی نا، جیب کٹ گئی مثلا مسافر کی، یا کچھ اس کے پاس نہیں ہے، یا وہ لٹ گیا کچھ ایسا، تو پھر اس پر زکوٰۃ کا وہ جو ہے نا پیسہ لگایا جا سکتا ہے، جی وہ 8 مصارف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں، یعنی منافق عورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث کے مطابق بے پردہ عورتیں منافق عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک برابر ایک جیسے ہیں، ان کی کمیونٹی کو ایک مثل کر دیا۔ منافق عورتوں سے اور مردوں سے
اس میں اسپیشلی جو ہے نا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے نا عورت بھی منافق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں اللہ کی اس پہ پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور دوسری طرف مرد مومن عورتیں، مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں اور دوست ہیں، اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بہت جلد رحمت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے، اور انہی کے لیے نہریں ہیں جن کے نیچے لہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر آگے یہ آ گیا کہ منافق کا معاملہ یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں 80 آیت میں کہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ ہرگز نہ قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ بہت ہی سافٹ ہارٹڈ تھے نا، تو ان کو روکا گیا ہے، انہوں نے کہا تھا میں اس سے زیادہ استغفار، تو ان کو روکا گیا کہ منافقین کے لیے استغفار نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیونکہ اپنی پھر آگے جو ہے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہو گئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجیے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، یعنی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے نا جو دنیا کی آگ ہے۔ تو کہا کہ یہ سوچ لے جب بھی ایسا کوئی عمل کرے کہ دوزخ کی آگ بہت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے، پس انہیں چاہیے کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس بدلے میں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آئندہ بھی دیکھیں منافقین کو لے جانے کا منع کر دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف سے لوٹا کر واپس لائے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجیے کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ کون کو کہا جا رہا ہے؟ منافقین کو کہا جا رہا ہے، نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑ سکتے ہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے پہ ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ منافقین کی بات آ رہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی ممنوع ہے، استغفر اللہ۔ ہم سب کو اس سے جو ہے نا عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ آیت جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، ان کا بیٹا جو تھا وہ پکا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس نے جو ہے نا آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بطور تبرک اپنی قمیض عنایت فرما دیں تو تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں۔ آپ نے اپنی قمیض عنایت فرما بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، آپ کیوں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا ہے، مجھے روکا نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا کہ میں 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا، چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائیں مغفرت کی قطعی ممانعت کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور پھر آگے جو ہے کچھ ایسے یہاں سے اینڈ کرتے ہیں کہ یہاں ان پہ کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے سواری مہیا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بہت ہی مخلص مسلمان تھے مگر واقعی معذور اور ان کا عذر واضح تھا، وہ ضعیف تھے، ناتواں تھے، بوڑھے تھے، نابینا تھے یا معذور تھے، ان کے پاس جہاد کے اخراجات بھی نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے درخواست کرتے تھے کہ آپ نے سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے تھے میں تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے کہ انہیں خرچ کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پہ بیٹھ گئے، یعنی عورتوں کا اصل مقام خانہ نشین ہی ہے، یعنی گھر کے اندر بیٹھنے پہ ہو گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے وقرنا فی بیوتکن جو ہے نا، اس کا بھی اس میں دلیل موجود ہے کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر، ٹھیک ہے۔ تو یکون مال خوالف، ٹھیک ہے، اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معذورین کے بارے میں کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینے میں موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذر نے وہاں پہ روک دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر نیت خالص ہو تو آپ جہاد میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ کا عذر جو ہے وہ بھی خالص ہو تو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔